بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو ادارہ صوت القرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرماتے ہیں، اور وہ گفتگو کہ جب ترجمے کی طرف ہم اس آیت کے ترجمے کی طرف یعنی آیت نمبر 55 کا جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ مختلف تفاسیر میں مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ ترجمہ کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اس آیت کی حکمت یا اس کا شان نزول کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محمد یعقوب چودھری صاحب کو، جو اس ادارے کے ڈائریکٹر ہیں، اور آپ بہت سی مستند کتب تحریر کر چکے جو بہت شائع بھی ہو گئی ہیں اور کچھ دیر اعتبار بھی ہیں۔ محمد یعقوب چودھری صاحب، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی اتنی گو مصروفیت میں سے ٹائم نکالا۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں متوفی کا یعنی تمہیں موت دوں گا یا تمہیں پورے کا پورا لوں گا، یہ مختلف تراجم میں آتا ہے، اس کا اصل ترجمہ کیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم رانا صاحب، جہاں تک کہ اس لفظ کے ترجمے کا تعلق ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر نقل کی ہے کہ وہ اس متوفی کا کیا معنی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ممیتوں کا، میں تجھے موت دوں گا، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اسی آیت کی تفسیر میں۔ اس میں جو بات کہی گئی نا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ یہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، یہ پوری ایک تقریر ہے، تقریباً آیت نمبر 83 تک یہ تقریر ہے۔ 55 سے 83 تک، 55 سے 83 تک نہیں، اول سے آخر 83 تک۔ اچھا، یعنی یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں آیت نمبر 83 تک، جی ابتدا سے لے کر کے، ان کے اندر عیسائیوں کے عقیدے پر تنقید ہے، ان کے اعمال پر تنقید ہے، اور یہ کتابوں میں لکھا ہے، تفسیروں والے لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب نجران کے عیسائیوں کا ایک بڑا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا مدینے میں، اور آپ نے ان کو مسجد نبی میں ٹھہرایا تھا۔ وہ کئی دن وہاں ٹھہرے رہے اور اپنی دعا عبادت بھی وہیں کرتے رہے مسجد کے اندر، ان کی خوراک کا انتظام بھی وہاں کیا اور ٹھہرایا گیا ان کو وہاں، اور وہاں ان کے ساتھ اس موضوع پر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور ابدیت کے موضوع پر ان سے بات ہوتی رہی، اور ان سے ان آیات میں ایک ایک بات کو لے کر کے طویل بحثیں ہیں جو کی گئی ہیں۔ اس سیاق و سباق کے اندر یہ آیت آئی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ یہ آیت جو ہے، یہ بات جو یہاں کہی گئی کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ سے فرمایا اے عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، یعنی یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کی عیسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ ہو رہی ہے زندگی میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں میں تجھے فوت کرنے والا ہوں اور تجھے رفعت دینے والا ہوں، اپنی طرف یعنی تمہیں بلندی عطا کرنے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جو کافر ہیں، اور میں ان لوگوں کو جو تیری اتباع کرنے والے ہیں ان لوگوں پر فوقیت دینے والا ہوں جو کافر ہیں قیامت کے دن تک۔ پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے
بس تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں گا اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. یہ آیت نازل ہوئی. یہ حکم جو ہوگا ہے یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائی, کب فرمائی؟ یہ بات جان لیجیے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے اندر یہودیوں کو اپنی دعوت دے رہے تھے, اور وہ ان کے درپے اعزار تھے, ان کو ختم کرنا چاہتے تھے, اور حکومت وقت جو غیر مسلموں کی تھی ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ بازی کر رکھی تھی انہوں نے, اور ان کا خیال تھا کہ ان کے گرفتار کر کے انہیں سزا دی جائے. یہ اس زمانے کی بات ہے. یعنی جب رومی عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہتے تھے یہودیوں کی ماں پر, یہودیوں کی ماں پر وہ گرفتار کرنا چاہتے تھے. اب چونکہ بائبل کا اگر آپ مطالعہ کریں, پھر انجیلوں کا مطالعہ کریں, خاص کر پولس رسول کے وہ خطوط جو اس نے مختلف قوموں کو لکھے ہوئے ہیں, مطلب رومیوں کے نام خط وغیرہ, اس کو پڑھیں. خود بائبل کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. یعنی وہ ان کا عقیدہ گویا کیا تھا اس وقت, یہود کا جو ان کے علماء تھے یا ان کے لوگ تھے, کیا عقیدہ رکھتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو شخص سزائے موت اس کو دے دی جائے, پھانسی دے دیا جائے یا اسے قتل کر دیا جائے, تو یہ لعنت کی موت ہے. مقتول ہونا یا مصلوب ہونا, اس کو وہ لعنتی موت سمجھتے تھے. یعنی بے شک دنیا میں غلط فیصلے پہ اسے غلط سزا ہو, جو چاہے ہو, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو شخص مصلوب ہو جائے, مقتول ہو جائے, کر دیا جائے, وہ لعنتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر اس عقیدے کے تحت اگر ایک آدمی کو پکڑ کر وہ مصلوب کرے اور یا اسے قتل کرتے, سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو آدمی فلاں فلاں ہے. یہ تھی وہ بات. اصل میں انبیاء موت سے نہیں ڈرا کرتے, یاد رکھنا. جی, انبیاء خوفزدہ نہیں ہوتے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ سورہ احزاب میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے. یہ وہ بات تھی دراصل کہ اگر یہ کام ہو جائے, کامیاب ہو جائیں عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے میں یا مقتول کرنے میں, تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دعوت جو ہے ختم ہو جائے گی. تو اس پس منظر میں یہ بات اس وقت کہی گئی تھی. یہ پیغام اس وقت دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اے عیسیٰ, اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے فوت کروں گا. یعنی آپ کو طبعی موت آئے گی. ہاں, تبھی موت آئے گی. نہ تمہیں قتل کر سکیں گے, نہ تمہیں مصلوب کر سکیں گے. اور پھر اس کی نفی بھی کی, وما قتلوہ وما صلبوہ, کہ نہ انہوں نے قتل کیا یہودیوں نے, اور نہ ہی یہ عیسائیوں کا یہ دعویٰ درست ہے کہ ان کو پھانسی دی گئی تھی. دونوں باتیں غلط ہیں, بلکہ اللہ نے ان کو اٹھایا تھا اور ان کے لیے شبہ پیدا کر دیا گیا تھا, جیسا کہ سورہ نساء میں کہا گیا. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس زمانے میں جو بات کہی تھی, اب عیسائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ وفد آیا تو انہیں یہ بات سنائی گئی ہے کہ اللہ نے تجھے وعدہ کیا تھا, تم کیسے کہتے ہو کہ مصلوب ہوئے تھے؟ اللہ نے تو اس کی وفات کا وعدہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے. یہ آیت انہیں بتائی گئی کہ اے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تجھے فوت کروں گا, تم کہتے ہو مصلوب ہو گئے تھے, اس کی وہ لکڑی اٹھائے کرتے. اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے قتل کر دیا اللہ کے رسول کو. یہ بات غلط ہے, دونوں باتیں غلط ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کیا ہے, یعنی تبھی موت دی ہے. اب ہمارے یہاں سوچوں کہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, یعنی آسمانوں پر چلے گئے ہیں, اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور وہ دوبارہ آئیں گے. یہ دوبارہ رافعوں کا علیہ سے یہ انہوں نے یہ سمجھا گیا ہے, یہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا, یعنی آسمان پر اٹھا لوں گا. یہ عقیدہ بن گیا. اب اگر آپ اس عقیدے کا جائزہ لیں تو یہ کہاں سے آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی 22 اپریل 571 عیسوی کو, یعنی 6 صدیوں بعد. 6ویں صدی چل رہی تھی جب آپ کی, اور جب پہلی وحی نازل ہوئی یہ 610 عیسوی کا زمانہ تھا.
یعنی 7ویں صدی چل رہی ہے. یعنی 6 صدیاں بعد یہ آیت نازل ہوئی ٹھیک ہے. جس کی خبر دی گئی عیسائیوں کو کہ یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے، اور یہ بھی دعویٰ غلط ہے کہ وہ قتل ہوئے، یہ بھی بات نہیں ہے. انہیں وفات دی گئی ہے. یہود اور اللہ نے وعدہ اس وقت کیا تھا کہ میں تجھے فوت کروں گا. اب اس کا ترجمہ جب جو لوگ کرتے ہیں، مثلا کسی نے کر دیا ترجمہ کہ میں تجھے متوفی کا پورا پورا لے لوں گا. اب سوال ہے یہ فکرہ جو ہے اردو زبان کا پورا پورا لے لوں گا، اس کا ترجمہ کیجیے. اس کو سمجھیے بھی یہ کیا ہوتا ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا لیا جائے گا، باقی آدھے آدھے جاتے ہیں؟ سارے پورے جاتے ہیں. تو پھر یہ ترجمہ غلط ہے. یہ ترجمہ دراصل لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ لفظ اپنے عقیدے کا ترجمہ ہے. عقیدے کا ترجمہ یہ کیا گیا. اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ میں تجھے فوت کروں گا. اگر اس کا ترجمہ جو اصل ہے وہ کرے انی متوفی کا، میں تجھے فوت کرنے والا ہوں. اور اس کا ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول امام بخاری کر رہے ہیں انی میتوں کا، میں تجھے موت دینے والا ہوں. ٹھیک ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اب اس ترجمے کے تحت عقیدہ یہ بن گیا. یہ جو عقیدہ کی صد بار آئے گی، یہ کہاں سے آیا؟ آپ اس کو عیسائیوں کی انجیلوں میں پڑھ لیں. اس کی زیادہ تفصیل جو ہے اس میں لوکا میں بھی ہے، مارکس میں بھی ہے، متی میں بھی ہے، لیکن اس کی پوری تفصیل اگر پڑھنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آسمانوں پر گئے، کیسے فرشتے اٹھا کر انہیں لے گئے، تو انجیل برناباس پڑھے. پوری تفصیل سے بتا دیا گیا کہ آسمانوں پر گئے اور دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ آ کر کے آسمانی بادشاہت قائم کریں گے. یعنی مسلمانوں کے دنیا سے آمد سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، بعثت سے بہت پہلے، صدیوں پہلے یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں. تو پھر عقیدہ عیسائیوں کا ہوا یا ہمارا؟ یہ تو عیسائیوں کا ہوا. تو بھائی یہ کتابیں پڑھیں نا، آپ کتابیں پڑھ لیں. کتابوں میں لکھا ہے یہ کہ عیسائیوں کا بھائی عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں. اور جہاں تک کہ حدیثوں کا تعلق ہے، احادیث کے اندر زبردست اختلاف ہے. کہیں ہے اجازہ الجزیہ، کہیں ہے اجازہ الحرب. اور یہ جو ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ جہاد ختم کر دیں گے. پوچھو بھی وہ کیوں کر دیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ کس حیثیت سے آئیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، فرمایا خاتم النبیین ہے. انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند کر دینے والے. جی جی بند کر دیا. وہ نبی، وہ رسول، ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند کر دیا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. مگر یہ کہتے ہیں کہ وہ امتی بن کے آئیں گے. اچھا، وہ کہتے ہیں امتی. اب کس امتی کو یہ اختیار ہے وہ قرآن مجید کی آیات کو منسوخ کر دے گا؟ یہ تو کسی نبی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. کسی کے پاس اختیار نہیں. اگر کہیں کہ جہاد کو ختم کر دے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آیات جہاد کے بارے میں قرآن میں ان کو منسوخ کر دے گا، ان کو منسوخ کر دے گا. اگر کہیں کہ وہ جزیہ ختم کر دے گا، یعنی جزیہ ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کلمہ زبردستی پڑھائے گا جی جی، یا پھر وہ بندہ قتل ہوگا. یہ حدیث بخاری میں لکھا ہے. سمجھے نا کہ بس کلمہ پڑھنا ہے، ظاہر ہے ذمہ نہیں بنانا، اس کو ذمہ نہیں بنانا. اب سوال یہ ہے کہ قانون اسلام کے اندر جو ذمیوں کا قانون ہے وہ کس نے اختیار دیا کسی امتی کو کہ اس کو منسوخ کر دے؟ کسی کو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ لا اکراہ فی الدین کا حکم دیا اللہ نے کہ کسی کو زبردستی تو مسلمان نہیں بنا سکتے. جتنی دنیا کے اندر فتوحات ہوئی مسلمانوں نے کی، کہیں زبردستی مسلمان کیا لوگوں کو؟ نہیں، کہیں نہیں کیا. ہاں، ان پر جزیہ لگا دیا گیا. اگر تم نے کافر ہے نا تو جزیہ دو. مسلمانوں نے ان کی جان مال عزت کی حفاظت کی اور اس کے بدلے میں وہ ٹیکس جس کو ہم جزیہ کہتے ہیں وہ لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا یہ عقیدہ کہاں سے پھر آ گیا؟ یہ تو عیسائیوں کی طرف سے آیا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا ہرگز نہیں ہے، یہ عیسائی عقیدہ ہے. اب رہا یہ سوال کہ پھر کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یا نہیں؟ تو بھائی سورہ مائدہ کی آخری آیت پڑھ لیں. سورہ مائدہ اس کو پڑھ لینا ذرا.
سورہ مائدہ کے اندر کیا ہے ذرا غور سے پڑھیے. یہ جو قرآن حکیم میں ہے قرآن میں کیا ہے. سورہ مائدہ کے اندر جائیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. جس وقت سب رسول اکٹھے کر لیے جائیں گے. 2 رکوع آئے ہیں اس پر. غالباً 117 نمبر آئے تھے. ہاں جی 117 نمبر آیا. 117 نمبر آئے تھے. ان انبیاء کی جماعت میں سے ایک شخص، ایک ہستی عیسیٰ علیہ السلام ہے، بڑی جلیل القدر رسول ہے. جی جی. ان کی پیشی کا حال بیان کیا گیا ہے. ان سے سوال ہوگا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو کہتا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لو. دنیا میں عیسائی کیا کہتے ہیں عیسیٰ کے بارے میں؟ یسوع خدا مند کہتے ہیں نا. اللہ لال کہتے ہیں. جواب دیتے ہیں کہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تیری ذات پاک ہے، میرے لیے جو بات لائق ہی نہیں کہ میں وہ کہوں، جو بات میرے لائق ہی نہیں وہ میں بات کیسے کہوں گا. میرا حق ہی نہیں بنتا. بے حق کے میرا حق نہیں ہے. ان کنتو قلتو ہو، اگر وہ بات میں نے کہی ہے فقد علمتا، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے. اگر میں نے کہی ہے اگر میں نے کہی تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا عالم فی نفسی. جو کچھ میرے دل میں ہے تیرے علم میں ہے، جو کچھ تیرے علم میں وہ میرے دل مجھے نہیں پتا. تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسی. میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو علام الغیوب ہے. ما قلت لہم، نہیں کہی میں نے ان سے وہ بات، مگر میں نے ان سے نہیں کہا مگر ما امرتنی بہ، وہی بات جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. یعنی جو آپ نے مجھے کہا میں نے وہی کہا. میں نے وہی کہا. وہ کیا بات تھی؟ کیا کہا تھا؟ انعبدوا اللہ ربی و ربکم. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور یہ تو جانتا ہے. میں کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں اس وقت تک کا گواہ ہوں ان کا جب تک ان کے اندر رہا ہوں. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، کنت انت رقیب علیہم، پھر ان کا نگران تو ہے. یعنی مجھے تو موت کے بعد نہیں پتا، پھر انہوں نے وانت علی کل شیء شہید، تو ہر شے پر گواہ ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر آج میڈیا کا زمانہ ہے، آج کوئی خبر آ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مینارے پر اتر آئے اور وہ اس دنیا میں آئے اور عیسائیوں کو خنزیر کھاتے ہوئے اور یسوع خداوند کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سن لے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پھر کل قیامت کے دن وہ یہ بات کہیں گے کہ میں نہیں جانتا وہ کیا کرتے رہے؟ نہیں کہیں گے. اگر انہوں نے دوبارہ آنا پھر کہنا تو چاہیے نا، پھر تو انہیں یہ کہنا چاہیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے یسوع خداوند کہتے تھے اور یہ خنزیر کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، یہ شرک کرتے تھے، کہنا چاہیے. نہیں، ایک اور بات یہاں پہ پیدا ہو گئی کہ اگر وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ تو آ کے بتا دیں گے کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وہ ان کو یسوع خداوند کہتے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ جی دیکھیں گے. ان کا شرک دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے. ان پر لعنت کریں گے یا نہیں کریں گے کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا رہے ہو، خداوند یسوع کہہ رہے ہیں؟
جی بالکل. پھر قیامت کے دن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں تو اس وقت کا گواہ ہوں جب تک ان کے اندر رہا، مجھے کیا پتا کیا کرتے رہے. کہہ لیں گے؟ نہیں. ذرا سوچ لیں. نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے فوت کر دیا. اب آگا پر فلما توفیتنی نہیں کا ترجمے آپ غلط کریں. آپ جائیں اعلان کر دیں کہ فلاں آدمی جو ہے نا آج فوت ہو گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ مر گیا. سمجھتے ہیں. تو پھر یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں جب مجھے تو نے فوت کر دیا تو وہ تو پورے کا پورا لے لیا اللہ نے، آسمانوں پر لے گئے. کیا عجب بات نہیں ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ زیادتی نہیں؟ یہ تو قرآن نے تصریحاً کہہ دیا کہ وہ فوت ہو گئے. اور اللہ نے اس کا وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رفعت عطا کروں گا اپنی طرف سے، کہ گویا تیرے وجود تک نہیں پہنچ سکیں گے تیرے دشمن. یعنی وہ جو ذلت کی موت ہے صلیب کی، وہ تمہیں نہیں آئے گی، تمہیں عزت کی موت آئے گی. اور اس کے بعد آپ کے انتقال یا وصال کے بعد بھی لوگ آپ کو توہین نہیں کر سکیں گے. میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ یہ انتقال اور وصال مصنوعی الفاظ ہیں موت کے لیے. یعنی موت کا یہ صوفیوں نے گھڑے رکھے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہی ہے کہ بندہ مرنے کے باوجود صوفی صاحب مرتے نہیں ہیں، اس لیے وہ ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہیں، اس لیے انتقال کہتے ہیں. اور وصال کا لفظ اس لیے کہ وہ اللہ کے اندر مل گئے ہیں. اچھا. انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ. اچھا. اس کا مطلب ہے کہ موت کے بعد بھی جو ہے اس کی توہین نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ہن انا للہ آخ کے تم کرو نگاہی اللہ ہی سب ہو گیا عبد اللہ نہیں. یہ وصال کا ترجمہ کیا، انا للہ کا ترجمہ کیا اس نے. تو یہ انتقال اور یہ وصال غلط بات ہے بھائی. موت کی بات کرو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر، کیا کہا تھا؟ لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم میں سے جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے سن لیں، فقد مات محمد، فقد مات محمد. پڑھیں بخاری، پڑھیں مسلم، حدیثیں پڑھیں. ہے دل گردہ تو آئے نا حدیث پڑھیں، کریں انکار اس کا. صحابہ کا متفق علیہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے. صحابہ کے مجمع میں کہا انہوں نے فقد مات محمد. اور جو تم میں سے اللہ کی بندگی کرتا تھا سنو، فحی لا یموت، وہ حیو ہے لا یموت ہے، اسے موت نہیں آئے گی. جس کو موت آئے وہ حیو نہیں قرار پا سکتا. الحی القیوم پڑھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ کی صفت ہے الحیو، کسی بندے کی صفت نہیں ہے. کیا عقیدے قرآن کے خلاف عقائد بنا رکھے. اس لیے اس آیت کے اندر جو آل عمران کی آیت ہے اس میں جو متوفی کا کہا گیا ہے حدیث میں ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس کا معنی انی امیدوں کا میں تجھے موت دوں گا. یعنی اس کا اور ہم نے اپنے عقیدے کے تحت اس لفظ کو بدل کر کہہ دیا کہ ہم پورے کا پورا لے لیں گے، میں تجھے پورے کا پورا لے گا. کیا مطلب ہے پورے کا پورا لینے کا؟ تو اللہ جس کو بھی لیتا ہے پورا ہی سب پورے کا پورا جاتے ہیں، کوئی آدھا بھی جاتا ہے. تو میرے بھائی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اس عقیدے کے تحت کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں یہ تراجم کیے گئے ہیں اور جھوٹی روایات کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش. جیسے آپ نے پہلے ایک بلاگ میں کہا کہ لوگوں نے قرآن کا ترجمہ گرامیٹیکل نہیں کیا، اپنے عقیدے کے مطابق. میں کہتا ہوں کہ قرآن میں ہے نا، جی سورہ زمر میں ہے نا، انک میتون و انہم میتون. اب ایک مترجم اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ آپ بھی انتقال کرنے والے، میت کا ترجمہ کر رہا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں. اب لفظ میت جو ہے وہ اس کی جمع میتون ہے. وہ ادھر ترجمہ کر رہا ہے کہ آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں، چونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ موت نہیں آئی، اس لیے وہ غلط ترجمہ کر رہا ہے قرآن کی آیت کا. اٹھا کے پڑھ کے دیکھیں. جی بالکل ایسے ہی. تو پھر سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ کس لیے نازل ہوئے ہیں بھائی؟ ان کو آپ کیوں ان کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں؟ یہودیوں کا یہی تو جرم بیان ہوا ہے، یحرمون الکلمۃ عن مواضعہ، کہ یہودیوں کا یہ جرم بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کو رخ سے پھیر دیتے ہیں. یہی کام ہم لوگ کر رہے ہیں. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہرگز نہیں ہے. اسلام کا یہ عقیدہ نہیں، یہ غیر مسلم دنیا کا عیسائیوں کا عقیدہ ہے.
اچھا وہ جو قرآن پاک سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں کہا کہ آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا، تمام نعمتیں مکمل کر دی، وہ بات بھی تو اسی چیز پہ آتی ہے کہ جب تمام نعمتیں مکمل ہو گئی ہیں تو اب پھر کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر بات ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ بات بالکل ظاہر بات ہے جی، جب دین مکمل ہے اس میں باقی چیزیں کچھ ہے ہی نہیں، جو بناتے ہیں بناتے رہیں، یہ بدعات اور یہ ساری چیزیں لوگوں نے اس تو وجہ سے پھر پیدا یہ کی۔ جو حدیث بیان ہو رہی ہے کہ قرب قیامت میں ایک شام سے سیاہ جھنڈوں کا گروہ آئے گا جو اس کا ساتھ دے گا، وہ ایسے ہوگا جو ساتھ، یہ تو ظاہر بات ہے کہ جب بنو عباس نے بنو امیہ کے خلاف وہ تحریک اٹھائی تھی، انقلاب برپا کیا، تو انہوں نے اس طرح کی حدیثیں بنائی، کالے جھنڈوں والے آئیں گے، یہ کریں گے، وہ آئیں گے، پر بھی گھسکڑ کر آئیں تو ان کی مدد کرو، جو سب جھوٹی روایات ہیں۔ یہ مہدی کے بارے میں جتنی روایات ہیں سب جھوٹ کا پلندہ ہے، امام مہدی کا جو کہا جاتا ہے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی جس کے آنے کا تصور ہے، جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہ خاتم النبیین آ چکے ہیں۔ الہامی کتابوں کے اندر تورات انجیل وغیرہ جو پچھلی کتابیں تھیں ان کے اندر کشمیر میں جو آئی ہیں نا، ایک دنیا کا نجات دہندہ آئے گا، تو وہ تو آ گئے، اس نے آ کر کہا کہ میں ہوں، بلکہ عبرانی زبان میں فارکلیت بھی کہا گیا نجات دہندہ۔ جی ہاں، جی جی وہ ترجمہ کے ذریعے انہوں نے اس کی کوئی بدلنے کی کوشش کی ہے نا، جی جی تو سوال یہ وہ تو آ چکے، اب اس کے بعد کون آنے والا ہے بھائی؟ قرآن مکمل نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہے، مکمل ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل سے ہم بھاگ رہے ہیں اور عمل کہیں کہ فلانا آئے گا فلانا آئے گا، وہ آ کر کے ہمیں اسلامی حکومت قائم کر کے دے گا۔ یعنی یہ بات اس آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، نہ امام مہدی نے آنا ہے، اور یہ جو دونوں باتیں ہیں، بلکہ ٹریکہ ہے اس کے ساتھ دجال بھی گڑھ لیجیے، یہ تینوں کا ٹریکہ بنایا گیا ہے، امام مہدی آئے گا، دجال آئے گا اور عیسیٰ آئے گا، تینوں کٹھے ہیں، اور اتنی نکمی امت کہ پوری امت میں سے دجال کو مارنے کے لیے کوئی ہمت نہیں کر پائے گا کہ عیسیٰ کو بلائیں گے۔ کیا سمجھیں آپ؟ یار یہ باتیں نہیں ہیں، کتاب و سنت میں نہیں ہیں یہ باتیں۔ قرآن کہتا ہے اٹھو، اٹھ کو تمہاری ذمہ داری ہے کہ دین قائم کرو۔ اچھا یہاں میں بغیر نام لیے، ایک آج کل اسکالر ہیں وہ بڑی سائنٹیفک باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نعوذ باللہ من ذالک ایک بچہ کے متعلق پتہ چلا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے بارے میں ہے نا، جی 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 ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیا سمجھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اندازہ کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دل میں رکھو جی بات، تم کیا رکھتے ہو بتا دیتا ہوں، تو اس نے آپ نے دل میں بات رکھی، سورہ دخان رکھی، اور اس نے کہہ دیا دکھ دکھ۔ کیا سمجھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات، اس ابن سیاد جان گیا؟ کیا سمجھے آپ؟ نہیں وہ تو عالم الغیب و شہادت، اور جتنی یہ روایات ہیں کہ فلاں جزیرے میں وہ دجال بندہ ہوا تھا اور فلاں یہ سب جھوٹ کے تمیمداری کی جو حدیث، تمیمداری کے سب جھوٹی باتیں ہیں، سمجھ لیجئے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ یہ ہم ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ جو امام مہدی ہے نا وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ اصلی قرآن لے کے غار سورہ من رائے میں جا چکا ہے، وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ اس نے پیدا ہونا ہے، ایک مہدی نبی پیدا ہونا ہے، ایک مہدی پیدا ہو چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا کوئی شریعت کی باتیں ہیں؟ یہ قرآن مکمل کتاب ہے، دین مکمل ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اٹھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور اس دین کو قائم کریں۔ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تبین لکل شیء کہ یہ ہر موضوع پہ گفتگو کرے گا، اور امام مہدی کے متعلق یا تو بیان لکل شیء جب قرآن کہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سائنس بیان کرے گا، نہیں میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے جو باتیں ضروری ہیں نا وہ سب قرآن نے بیان کی۔ تو اگر یہ اتنا اہم ہے کہ وہ سیاہ جھنڈوں کا آنا ہے، وہ امام مہدی نہیں آنا، تو قرآن میں اس کا کوئی میں نے عرض کر دیا کہ اس طرح کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ یہ تو روایات جو ہیں ان کو جہاں جہاں سے آپ پڑھیں گے ان کے اصول روایت و درایت میں ان کو پڑھیں گے، علماء نے رد کر دیا ان کا، اہل علم نے ان پر کتابیں لکھ دی کہ یہ جھوٹی روایات ہے۔ مگر اب تو پوری کی پوری دنیا جو، ہمیں اس بات کی طرف نہیں جانا کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ہمیں اس اصول پر رہنا ہے کہ اس کے بارے میں کتاب و سنت میں کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے۔ روایات کے سلسلے میں آخر مجھے بتائیے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جھوٹی روایات بنانے والے بہت سارے لوگ پکڑے گئے تھے؟ جی
کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں یہ باتیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت نہیں کی ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے، ان لوگوں کو جہنمی قرار نہیں دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں گے ایسی بات۔ اس کے باوجود سب کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ اتنی ذخیم کتابیں کیوں لکھی گئی ہیں؟ اور ان پر یہ تنقیدیں جو لکھی گئی یہ کس مرض کی دوا تھی بتائیے مجھے؟ اس لیے بھائی یہ اس لیے پیدا ہوا کہ ایسے لوگ کالا کالا رسول اللہ کہنے والے پیدا ہو گئے، کالا اللہ کالا رسول کہنے والے پیدا ہو، اللہ کے رسول کے نام لگا لگا کر حدیثیں بیان کر کے کرنے والے پیدا ہو گئے۔ تبھی وہ لوگ اٹھے جنہوں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی، کیوں کیا وجہ ہو گئی ہے کہ لوگوں نے رسولوں کو ملحوظ رکھ کے نہیں پڑھتے حدیث کو؟ کسی محدث نے، امام بخاری نے کوئی حدیث بلا سند نقل کی ہے؟ امام مسلم نے کوئی کی ہے؟ کیوں نقل کی ہیں؟ کیوں کہ اس طرح حدیثیں نقل کی ہیں؟ ان کی اسناد کیوں بیان کی ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ پتہ چلے کون ہے یہ لوگ کون ہیں جو بیان کرتے ہیں یہ باتیں۔ اگر وہ باتیں کتاب اللہ کی مثال پر پوری نہ اترے، ہمیں کون سا سر درد ہو رہا ہے کہ ہم اس کو ضرور مانیں گے؟ ہمیں تو اللہ کے پیارے نبی کی سنت کی بات کہے گی کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ نے حکومت قائم کر کے دکھا دی، قائم کر کے دکھا دی، عدالت کر کے دکھا دی، قرآن پیش کر دیا، لکھ کر دے دیا، کیا کام رہ گیا تھا بتائیے؟ یہاں تو اتنا بڑا بڑا جھوٹ پھیلایا گیا کہ قرآن ہی نہیں تھا، لکھا ہی نہیں تھا، کیا پڑھے کتابیں۔ ہاں یہ تو کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کر قرآن ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نسخے اصل نسخے کے مطابق نقلیں کی بس، ہاں جی، اور کیا کیا؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہڈیوں پر تھا، پتوں پر تھا، اور وہ بخاری کے اندر وہ روایت جو بعد بن سے بعد وہ زید بن ثابت سے روایت بیان کر رہا ہے، زید بن ثابت اس کے پیدا ہونے سے 5 سال پہلے مر گئے تھے۔ عجیب و غریب بات ہے، یہ کس طرح کی روایتیں بیان کر رہے ہیں؟ تو اسی لیے حقیقت جو ہے نا اس کو لیجئے، اس پر سمجھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری نبی بھیج دیا، اس کے بعد کوئی نیا یا پرانا نبی نہیں آئے گا، بس بات ختم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، قرآن کتاب بھی ہے اور قرآن قانون بھی ہے، انسان کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ قانون۔ اسی لیے میں اس کو سادہ مثال سے عرض کر دوں کہ جو سبسٹینٹیو لا ہوتا ہے اس کے اندر جو قوانین بیان کر دیے جائیں، پروسیجرل لا انہی قوانین کا پروسیجر بیان کرتا ہے۔ قرآن سبسٹینٹیو لا ہے اور سنت جو ہے وہ پروسیجرل لا ہے۔ اگر سبسٹینٹیو لا میں کوئی پروویژن موجود نہ ہو تو اس کا پروسیجرل لا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ایک ہی ہستی سے قرآن بیان ہوتا ہے، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی ذات مبارکہ کی احادیث ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت کچھ کہے اور حدیث اس کے مخالف ہو؟ اس کا فیصلہ میں آپ ہی پر چھوڑتا ہوں۔ آپ اس پہ تدبر کیجئے، تفکر کیجئے اور اپنی رائے سے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اب اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔